اچھی رہائش ہر انسان کا خواب ہوتی ہے. گھر ایسی جگہ پر ہو جہاں تمام بنیادی سہولتیں میسر ہوں. صاف ستھری کارپیٹڈ روڈ، انڈر گراؤنڈ بجلی، گیس، اسکول، ہسپتال، شاپنگ سینٹر موجود ہوں اور پلاٹ آسان اقساط پر ملیں تو کیا ہی بات ہے. ماہانہ صرف 7,500. تمام اداروں سے منظور شدہ. سہولیات کی بات کی جائے تو انڈر گراؤنڈ بجلی، صاف پانی اور سب سے بڑی بات سوسائٹی اپنی گیس کا پلانٹ لگا رہی ہے. بجلی اور گیس جیسی سہولتوں کے ساتھ قیمت بھی بہت کم. اے اور بی بلاک میں قبضہ ملنے کے بعد لوگ اپنا گھر بنا رہے ہیں. ابھی کنٹری مارکیٹنگ وزٹ کریں، اپنا پلاٹ بک کرائیں اور اپنا گھر بنائیں. پارک لین سوسائٹی لاہور سگیاں پل سے 5 منٹ کے فاصلے پر، الرحمان گارڈن فیز 2 کے بالکل سامنے، فیض پور انٹرچینج، M2 موٹر وے سے آدھا کلومیٹر مین شرک روڈ پر. جو بڑی خبر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے اور یہ تاریخی حقیقت ہے. اس کو ذرا آپ کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا. ایک کیس ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یونیورسل جوریسڈکشن. اس کے اندر جو ہے وہ ایک وقوع اگر ایک جگہ پہ ہوا ہے یا اگر کسی جگہ کے اوپر ایک جرم ہوا ہے، کوئی ظلم اور فسطائیت ہوئی ہے کسی اسٹیٹ کی جانب سے یا کسی اتھارٹی کی جانب سے، اور وکٹم نکل کے کسی اور جگہ پہ پہنچ جاتا ہے، جس شخص کے ساتھ ظلم ہوا ہے یا جس کے ساتھ وہ جبر ہوا ہے وہ اگر نکل کر کسی اور جگہ پہنچ جاتا ہے، وہاں پہ وہ مقدمہ درج کرتا ہے اور قانون کا دروازہ کٹکھٹاتا ہے، تو وہاں قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. یعنی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ گجرات میں نریندر مودی نے ظلم کیا تھا اور 2 لوگ گجرات سے نکل کر امریکہ پہنچ گئے تھے. 2 ایسے وکٹمز یا 2 ایسے افراد جو نریندر مودی کے گجرات میں ظلم کا شکار ہوئے تھے، وہ نکلے اور امریکہ میں پہنچ گئے. اور جب وہ امریکہ میں پہنچے تو پھر یونیورسل جوریسڈکشن کا جو کیس ہے وہ بنا اور نریندر مودی پر پابندیاں لگی تھیں. آپ کو یاد ہوگا یہ کیس. نریندر مودی جب تک وزیر اعظم نہیں بنا اس کے اوپر پابندیاں رہی تھیں. بڑے مشکل حالات کا اس نے سامنا کیا تھا. تو اب ایسا ہی کیس جنرل عاصم منیر صاحب پہ بنانے کی کوشش برطانیہ میں کی جا رہی ہے. آپ نے پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو بتایا، بہت ساری جگہوں سے آپ کو یہ اطلاعات مل رہی ہوں گی کہ برطانیہ میں نہ صرف جو لائرز ہیں وہ بھی، بلکہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں. کچھ لوگ امریکہ میں موجود ہیں، کچھ لوگ برطانیہ میں موجود ہیں. وہ مشترکہ طور پہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان پہ 26 نومبر کو جس نے بھی قتل عام کیا، جس نے بھی کس نے کیا، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا، تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جو چیدہ لوگ ہیں ان کے اوپر پابندیاں لگوائی جائیں اور ان کے اوپر مقدمات کروائے جائیں. مائیکل پالک کو آپ نے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ یہ کروائیں گے. میں نے لاسٹ ویلاگ میں آپ کو بتایا بھی تھا. لیکن جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایک وکٹم جس کو گولی لگی ہے 26 نومبر کو، ایک وکٹم جس کو پاکستان میں گولی لگی ہے 26 نومبر کو، وہ برطانیہ پہنچ گیا ہے. جیسے آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گجرات سے 2 وکٹم پہنچ گئے تھے امریکہ اور ان کی گواہی کے اوپر نریندر مودی پر پابندیاں لگ گئی تھیں. اب جو ہے وہ پاکستان سے ایک وکٹم پہنچ گیا ہے اور دوسرا وکٹم بھی سامنے آنے والا ہے. تو یہ جو گواہیاں ہیں یہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکلات پیدا کر دیں گی آنے والے دنوں میں، اور بہت سارے سوالات ان کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے. اگر ان پر پابندیاں لگ جاتی ہیں تو نئے قسم کے حالات ہوں گے. کیونکہ دیکھیں مغربی ممالک کے اوپر ہی پورا انحصار ہوتا ہے پاکستان کا، یا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا، یا پاکستان کی حکومتوں کا. اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں یا پاکستان کی حکومتوں میں قابل قبول وہی شخص ہوتا ہے جس کی بات چیت مغرب میں ٹھیک ہوتی ہے. اگر یہاں یہ مقدمات درج ہو گئے تو پھر مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی. ایک وکٹم جس کو گولی لگی ہے وہ پہنچ گیا اور 4-5 وکٹمز ایسے تھے جنہوں نے گواہیاں دی ہیں پاکستان سے بیٹھ کر، اور باقاعدہ انہوں نے بتایا ہے اور ویڈیوز بھی فراہم کی گئی ہیں. اب یہ معاملہ وہاں پہ برطانیہ میں ہے. وہ کہتے ہیں جی اس کو پروسیکیوٹ کیا جائے اس معاملے کو اور یہاں پہ سزا دی جائے، قانونی کارروائی کی جائے، پھر اس کی بنیاد پہ امریکہ کے اندر بھی قانونی کارروائی کی جائے. تو یہ معاملہ چل رہا ہے. فردر اس کے اندر جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ میں آپ کو بتاؤں گا. پتن کی رپورٹ کے بعد سے حکومت کے حواس جو ہیں وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہے. پتن پہ ایک رپورٹ دی تھی سرور باری صاحب کا، وہ اس کو دیکھتے ہیں پتن کو، اور ان کے گھر کے اوپر اب چھاپا مارا گیا ہے. یہ دوسرا چھاپا ہے جو ان کے گھر کے اوپر مارا گیا ہے. لگاتار انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے. یہ جو رپورٹ آئی تھی اس میں بتایا گیا کہ 64 نئے طریقے استعمال کیے گئے 2024 کے انتخابات میں دھاندلی کے لیے، اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیسے دھاندلی کروائی ہے.
اس پہ جو پاکستان تحریک انصاف نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے ریڈ کیا ہے سرور باری صاحب کے گھر پہ. یہ نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں پتن ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے. اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف یہ لکھتی ہے کہ انہوں نے ایک رپورٹ ریلیز کی تھی جس کا نام تھا وار آن ووٹرز، کہ ووٹرز کے ساتھ جنگ. تو اس میں انہوں نے ایکسپوز کیا تھا کہ جو بہت خوفناک قسم کی دھاندلی ہوئی تھی پاکستان میں، لوگوں کا مینڈیٹ جو ہے اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا تھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے. اس میں کافی جو ہے وہ ثبوت بھی وہ کہہ رہے جی موجود تھے کہ ملٹری بیکڈ رجیم نے کیسے مینڈیٹ کو چوری کیا اور کس طرح سے ابھی تک ہر آواز کو دبایا جا رہا ہے. تو جناب یہ حکومت نہ صرف جعلی حکومت ہے بلکہ ان کی جعلی حکومت کا جو بھی پول کھولتا ہے یہ اس کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. اور یہ اسی طرح کا ایک اٹیک ہے جو سرور باری صاحب کے اوپر کیا گیا ہے. بہت سارا پیسہ انوالو ہے اور ایک طرف پاکستان تحریک انصاف نے ایک امیدوار کو سپورٹ کی ہے. اب دیکھتے یہ ہے کہ ریاست اپنے پورے وسائل کے ساتھ جیتتی ہے یا پاکستان تحریک انصاف کا حمایت یافتہ امیدوار کامیابی حاصل کرتا ہے. محمود خان اچکزئی صاحب نے ناظرین ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اور بڑے سیاسی آدمی ہیں لیکن ان کا سٹیٹمنٹ مجھے بہت کمزور لگا. انہوں نے کہا جی ہم سٹنگ جرنیلوں اور سٹنگ ججز کو، ریٹائرڈ جرنیلوں کو اور ریٹائرڈ ججوں کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم آپ کے میزبان ہوں گے، آئیں مل کر بیٹھیں اور ملک کو بحرانوں سے نکالیں. دیکھیں یہ جو جج اور جرنیل ہیں یہ اپنا کام کریں نا. آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ پاکستان کے جرنیلوں کو بھیجا جائے بارڈروں کے اوپر، جو ان کا اپنا کام ہے، وہ اپنی چھاؤنیوں میں جائیں، اپنے بارڈروں پہ جائیں، اپنے دفتروں میں جائیں، وہ اپنا دفاع کا کام کریں. وہ پلان کریں کہ مقبوضہ کشمیر کو آزاد کیسے کروانا ہے، وہ پلان کریں کہ کس طریقے سے پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کو آزاد کروانا ہے. وہ جا کر پلان کریں جیسے کہ لال ٹوپی والے کہتے ہیں کہ جروشلم کو کیسے آزاد کرنا ہے اسرائیل سے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا. ان کے جو ٹاؤٹس ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ شری نگر کو آزاد کروا لیں گے، دلی پہ قبضہ کر لیں گے، ہم جائیں گے جا کے جروشلم پہ قبضہ کر لیں گے. تو یہ اس کی پلاننگ کریں بجائے اس کے کہ پاکستان کو فتح کیا جائے، پاکستان کے اداروں کو فتح کیا جائے، پاکستان کی پارلیمان کو اور عدالتوں کو فتح کیا جائے. یہ کرنے کے بجائے پاکستان کے جرنیلوں کو چاہیے، پاکستان کی فوج کو چاہیے کہ جس مقصد کے لیے اس ادارے کو بنایا گیا، جس مقصد کے لیے اس ادارے کو اتنا سارا ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کے کھلایا پلایا، اتنا بڑا کیا، وہ اس مقصد کے لیے کام کریں. تو محمود خان اچکزئی صاحب کا ایک آفر تو ان کی طرف سے آیا ہے، لیکن میرے خیال میں جرنیلوں کو ان کے کام کی طرف بھیجنا چاہیے. ان کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے طے کریں کہ ملک کیسے چلنا ہے. اسی طرح جو ججز ہیں وہ انصاف کی فراہمی کی طرف توجہ دیں اور وہ بھی اپنے آپ کو سیاسی معاملات سے نکالیں. ایک سیاسی جج آیا تھا، دیکھا آپ نے سب کچھ تباہ کر کے چلا گیا، قاضی فائد عیسیٰ. ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف اس کے سیاسی عزائم تھے اور اس کے سیاسی عزائم کی وجہ سے پاکستان اتنا پیچھے چلا گیا عدلیہ کے نقطہ نظر سے کہ کئی دہائیاں پاکستان پیچھے چلا گیا اور اس نے پاکستان کی عدلیہ کا نقشہ بگاڑ کر رکھ دیا. پاکستان کا جو نظام انصاف ہے اس کو بہت حد تک کمپرومائز کر دیا اور آج بھی ہم اس کے اثرات بھگت رہے ہیں. ناظرین ڈی جی ایس پی آر کا جو پروگرام تھا لمز میں، اس میں مجھے ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ جو ٹک ٹاکرز ہیں نا وہ اداروں سے زیادہ سیانے ہیں. یعنی یہ تو بچے بھی اپنے لے کر جاتے ہیں. منصور علی خان صاحب کا ایک پروگرام چل رہا تھا، اس میں بہت سارے بچوں نے سوالات کیے. میں پورا پروگرام نہیں دیکھ سکا لیکن میں نے بچوں کے سوالات سنے ہیں سوشل میڈیا پہ. تو شعور کا ایک نیکسٹ لیول ہے طلباء میں اور وہ اب سوالات پوچھتے ہیں جی میڈیا کیا کر رہا ہے، عدلیہ کیا کر رہی ہے، وہ ہر ادارے کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے، حکومت کیا کر رہی ہے، انسانی حقوق کے بارے میں کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. تو وہ ہر بات کے اوپر اپنے شعور کے مطابق سوال اٹھاتے ہیں. تو اب طلباء کی سوچ بدل چکی ہے. اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ جعلی نعرے لگا کر کوئی 2 ملی نغمے آپ لانچ کر کے ایک آدھی آپ کو ایسی حرکت دکھا کے کوئی ادھر سے ادھر واک دکھا دی، کوئی ادھر سے ادھر پریڈ دکھا دی، تو آپ بچوں کو جذباتی نہیں کر پائیں گے. اب جو بچے ہیں وہ سوالات اٹھاتے ہیں اور وہ حقائق جاننا چاہتے ہیں کیونکہ یہ پاکستان کی مڈل کلاس ہے اور اس کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے. بڑے عرصے تک ہماری آنکھیں بند رہی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ہمارا خیر خواہ کون ہے. تو ہماری خیر خواہی کے بھیس میں ہمیں لوٹا گیا ہے، دن رات لوٹا گیا ہے، ہمارے وسائل پہ قبضہ کیا گیا ہے. لہذا اب نوجوان جو ہے وہ سوالات اٹھاتے ہیں.
تو ایک بات جو بڑی انٹرسٹنگ میں نے نوٹ کی کہ جو ٹک ٹاکرز ہیں نا وہ زیادہ سیانے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر تو لفظ میں چلے گئے, جا کے بچوں کے سخت سوالات سن لیے, لیکن ٹک ٹاکر کا آپ کام چیک کریں کہ وہ بچے بھی اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے. یعنی وہ بچے بتا رہے تھے, منصور علی خان صاحب کے پروگرام میں ایک بچے نے کہا جی وہاں تو ہمیں جانے نہیں دیا, وہ جو بچے آئے ہوئے تھے وہ کہیں اور سے لے گئے تھے. اور جب انٹرویوز ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس یونیورسٹی کو چھٹی دے دی گئی ہے, کہیں اور سے بچے لا کر کچھ وہاں سے اکٹھے کر کے کمپرومائزڈ قسم کا ماحول بنا کے تو مریم نواز کے لیے ایک ٹک ٹاک ماحول بنا دیا جاتا ہے تاکہ وہ آئیں اور آ کے اپنی ٹک ٹاک مکمل کر دیں.